بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اردو نیوز ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں بریدہ کھجور میلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میلے کا اہتمام قصیم ریجن میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی شاخ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ میلہ 30 دن تک جاری رہے گا۔ زراعت کی شاخ کے جنرل سپروائزر انجینئر سلمان جار اللہ نے کہا ہے کہ وزارت کی شاخ نے اقتصادی نقل و حرکت کو فروغ دینے کے لیے سالانہ میلے میں اضافے کے لیے میلے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مملکت میں ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق کھجور کی پیداوار بڑھانا ہے۔ انہوں نے قصیم کے گورنر شہزادہ ڈاکٹر بن مشال بن سعود بن عبدالعزیز کی طرف سے حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی خوراک ابھی تک نہیں لی ہے ان کو اب حرمین شریفین میں نماز اور عمرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ حرمین شریفین میں نماز اور عمرہ ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ غیر ویکسین یافتہ افراد اس سے پہلے کرونا کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر ویکسین یافتہ افراد اگر کرونا کے مریض سے میل جول بھی نہ رکھی ہو انہیں حرمین میں نماز کی اجازت ہے، اور وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے افراد اعتمرنا کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ بھی جاری کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ عمرہ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ 3 دن میں 6000 عمرہ ویزا جاری کر دیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو 3 روز کے اندر 6000 سے زائد عمرہ ویزا جاری کیے گئے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے دیگر متعلق اداروں کے تعاون سے عمرہ زائرین کو مختلف سہولتوں کی فراہمی کی یقینی بنا رہی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق بیرون ملک سے عمرہ زائرین کو سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ویزا حاصل کرنے، عمرہ پیکج خریدنے اور پیکج کی رقم آن لائن ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سرکاری ویب سائٹ پر عمرہ زائر ویزا کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ آن لائن عمرہ ویزا فارم بھرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ رجسٹرڈ ای پلیٹ فارم کے ذریعے بیرون مملکت سے عمرہ کے لیے آنے والے اپنے مناسب پیکج کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کے لیے دن اور وقت کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ ویزا ملنے پر مسجد نبوی شریف کی زیارت کا وقت بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ سب کچھ 24 گھنٹے آن لائن ممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو سزا سنا دی گئی ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ اکنامک کرائمز پروسیکیوشن نے ایک خاتون سمیت 3 افریقی ملزمان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں 5 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سزا پانے والے 3 رکنی گینگ پر 12,86,000 ریال اسمگل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق تشویشی طریقہ کار سے ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے رقم کو اس خاتون کے بیگ کے اندر خفیہ ٹھکانوں میں چھپا کر بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خاتون کو جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تلاشی لی گئی تو اس کے بیگ سے بھاری رقم برآمد ہوئی۔ تینوں ملزمان سے قبضے میں لی گئی رقم ضبط کر کے ان میں سے ایک رہائش گاہ سے ملنے والی رقم ضبط کرنے، جرم میں استعمال ہونے والا موبائل فون ضبط کرنے اور سزا کے ساتھ ساتھ 5 سال قید اور ملک بدر کی سزا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر مشہور افراد کے لیے نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے۔ اتھارٹی نے جاری کردہ احکامات کی روشنی میں سوشل میڈیا میں سرگرم سعودی شہریوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 1 اکتوبر 2022 سے پہلے خود کو رجسٹر کروائیں۔ اس مقصد کے لیے اتھارٹی نے الیکٹرانک سروس پلیٹ فارم پر خود کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ رجسٹریشن کی مدت 3 برس کے لیے ہوگی اور اس مقصد کے لیے 15,000 سعودی ریال فیس ادا کرنی ہوگی۔ ادارے نے کہا ہے کہ ایسے افراد جو اشتہارات چلاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر شرائط پر پورا اترتے ہیں تو پہلے اجازت نامہ حاصل کریں۔ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اجازت نامے کے بغیر کسی بھی تجارتی، اداری اور مصنوعات کا تشہیر کرنا منع ہے۔ ادارے کے مطابق خواہ یہ کام تحریری کے طور پہ ہو، ویڈیو یا تصویر یا کسی بھی شکل میں ہو، اس کے لیے پہلے
اجازتنامہ ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات ماجد الکسبی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اشتہارات چلانے سے پہلے اجازتنامہ حاصل کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اشتہارات کے لیے اجازتنامہ صرف سعودی شہریوں کو ہی جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ قصیم میں انگور میلہ کل سے شروع ہوگا، جو کہ 5 روز تک جاری رہے گا۔ الکوارات بلدیاتی کونسل کی جانب سے انگور کے گچھے سونے کے فانوس کے عنوان سے میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میلے میں 50 سے زیادہ باغات کی پیداوار پیش کی جائے گی۔ سعودی حکام اس قسم کے میلوں پروگراموں کا اہتمام سعودی کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی، زرعی فارموں کی پیداوار کی مارکیٹنگ، پیداوار کا معیار بلند کرنے اور بہتر بنانے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ قصیم میلے کے موقع پر ہر روز دلچسپ شو ہوں گے۔ نوجوانوں کو اپنی فنکارانہ صلاحیت اجاگر کرنے اور انہیں روزگار کے موقع بھی حاصل ہوں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ یہاں تک تھی آج کی ویڈیو۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ